نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تجوید القرآن الکریم کے ساتھ اس پروگرام میں ہم قاری محمد اخلاق مدنی اور بچے طلحہ، عمر، عثمان اور اسد ہم حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم تجوید کے احکام میں سے نون ساکن، نون مشدد اور تنوین کے احکام بیان کریں گے۔ نون مشدد کس کو کہا جاتا ہے؟ جس پہ تشدید آ جائے، اور نون ساکن اس کو کہا جاتا ہے جس پہ سکون آ جائے، جزم جس کو ہم بولتے ہیں وہ آ جائے۔ نون ساکن اور تنوین کے احکام کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ نون ساکن اور تنوین میں جب ان کو ہم ادا کرتے ہیں تو ان کی ادائیگی کے وقت دونوں کی آواز ایک مخرج سے نکلتی ہے، ایک جگہ سے نکلتی ہے۔ حمزہ نون زبر ان اور حمزہ دو زبر ان، دونوں کی آواز جو ہے وہ ایک مخرج سے نکل رہی ہے، اس لیے ان دونوں کے احکام بھی ایک ہی بیان ہوئے ہیں۔ ویسے تو ان میں دونوں میں بڑا فرق ہے، یعنی اگر نون ساکن کو آپ دیکھیں کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ تنوین کلمے کے درمیان میں نہیں آئے گی، تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آئے گی۔ اسی طرح ایک فرق یہ ہے کہ نون ساکن ما قبل کا محتاج ہوگا، لیکن تنوین ما قبل کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے فرق ہیں، لیکن احکام نون ساکن اور تنوین اکٹھے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ دونوں کی آواز ایک جگہ سے نکلتی ہے، اس لیے ان کے احکام بھی اکٹھے بیان کیے گئے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہے۔ اظہار کا معنی لغوی معنی ہے البیان، یعنی ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے حروف حلقی کو اپنے مخرج مقررہ سے تمام صفات کے ساتھ کسی تغیر اور تبدل کے بغیر ادا کرنا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہ کرنا۔ اور یہ اظہار کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا، اور ہم مخارج میں بیان کر چکے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو حروف حلقی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون کو ہم نے ظاہر کرنا ہوگا اور نون کو بغیر غنے کے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح تنوین کو بھی ظاہر کرنا ہوگا اور تنوین کو بھی بغیر غنے کے ادا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے من آمن۔ من آمن میں آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو نون کو ظاہر کریں گے اور اس میں غنہ نہیں کریں گے، من آمن نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے من آمن۔ اسی طرح حروف حلقی میں سے منہم ہا آیا ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے،
تو ہم یہاں نون کو پڑھیں گے لیکن بغیر غننے کے پڑھا جائے گا. منہم انعمت، انعمت میں آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد عین آیا ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا. وانحر، وانحر میں آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حا آیا ہے اور حا حروف حلقی میں سے ہے. اسی طرح من غلن، من غلن نون ساکن کے بعد غین آیا ہے اور غین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں اظہار ہوگا. من خوف، من خوف میں آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد خا آیا ہے اور خا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا. تو 6 حروف ہیں حروف حلقی. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. ہم تنوین کی مثالیں بھی دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. جیسے قرآن کریم میں ہے رسول امین، تو یہاں ہم نے تنوین کو ظاہر کیا ہے رسول امین. تو تنوین کے بعد آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے، اور یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. جہاں بھی قرآن کریم میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں رسول امین، لام پہ 2 پیش ہیں، یہاں تنوین ہو رہا ہے. اصل میں تھا لفظ رسول، نون کو ظاہر کرنا، رسول امین. اس طرح پڑھنا اب غلط ہے کہ ہم یہاں غنے کو کھینچ کے پڑھیں. یہاں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ رسول امین، رسول امین. تنوین کو ہم نے ظاہر کرنا ہے. اسی طرح فریقاً ہدا، فریقاً ہدا، فریقاً ہدا، یعنی تنوین کے بعد ہا آیا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں بھی تنوین کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، یہاں اظہار ہوگا. سمیع علیم، سمیع علیم میں آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد عین اور عین حروف حلقی میں سے ہے. غفور حلیم، غفور حلیم، تو تنوین کے بعد حا آیا ہے اور حا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا. ماء غدقا، تو آپ دیکھیں ماء غدقا تنوین کے بعد غین آیا ہے اور غین حروف حلقی میں سے ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا. یومئذ خاشعہ، یومئذ خاشعہ، تو تنوین کے بعد خا آیا ہے اور خا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا. تو نون ساکن اور تنوین میں کب اظہار ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا، اور اظہار کا معنی ہم بتا چکے ہیں. دوسرا حکم نون ساکن اور تنوین کا وہ ہے ادغام. ادغام کا کیا معنی ہے؟ ادغام کے لغوی معنی آتے ہیں ادخال، یعنی ادخال الشیء فی الشیء، اور اصطلاحی معنی ادغام کا حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح داخل کرنا کہ وہ مشدد بن کر ایک حرف ہو جائے، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حروف ساکن کو حرف متحرک میں ملا کر اس طرح ایک ذات کر دے کہ ان کے دونوں سے دوسرے حرف کی مانند ایک ہی حرف بن جائے. یعنی نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد کوئی حرف آ جائے تو نون کو ہم نے اس حرف میں داخل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام. تو جس طرح حروف حلقی 6 تھے اس طرح ادغام کے حروف بھی 6 ہیں. یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان کا مجموعہ ہے یرملون، یرملون. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد
حروف یرملون میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ تو ادغام کے لیے کیا ہے کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک ادغام تام اور ایک ادغام ناقص۔ ادغام ناقص یعنی مدغم کی کوئی صفت مدغم فی میں باقی رہ جائے، اور ادغام تام کہ مدغم کی کوئی صفت بھی باقی نہ رہے، یا آپ آسانی کے لیے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ادغام کامل اور ادغام ناقص، یا اس سے بھی آسان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادغام بغنہ، ادغام بغیر غنہ، یعنی ادغام غنے کے ساتھ اور ادغام بغیر غنے کے ساتھ۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ادغام غنے کے ساتھ کب ہوگا اور ادغام بغیر غنے کے کب ہوگا۔ تو حروف یرملون بتایا کہ یہاں ادغام ہونا ہے، تو حروف یرملون میں سے 4 حروف ایسے ہیں جس میں ادغام بغنہ ہوگا، اور 2 حروف ایسے ہیں جس میں ادغام جو ہے بلا غنہ ہوگا۔ 4 حروف کون سے ہیں؟ یا، واو، میم اور نون، ان کا مجموعہ ہے یومن۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف بھی آئے گا تو وہاں ادغام بغنہ ہوگا، یعنی ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں من یقول، من یقول اصل میں تھا من یقول، اصل میں کیا تھا؟ من یقول۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، حروف یومن میں سے یا آئی ہے تو یہاں ادغام ہو رہا ہے اور ادغام میں ناقص ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مدغم کی صفت جو غنے کی صفت ہے وہ باقی ہے، من یقول، من یقول۔ اسی طرح من والن، نون ساکن کے بعد واو آیا ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں بھی ادغام ہوگا اور ادغام بغنہ ہوگا۔ یہاں بھی ادغام جب کریں گے تو غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، من والن، من والن۔ اسی طرح من نعمت، من نعمت، تو نون ساکن کے بعد نعمہ نون آیا ہے تو یہاں بھی ادغام ہوگا اور ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح من مالن، من مالن، من مالن، نون ساکن کے بعد میم آیا ہے تو یہاں بھی ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ 4 حروف ہیں یومن جن میں ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ ان کی مثالیں ہم نے بیان کر دی، من یقول، من والن، من نعمت، من مالن۔ اب باقی 2 حروف رہ گئے، لام اور را۔ لام اور را میں ادغام بغیر غنے کے ہوگا، یعنی بلا غنہ وہاں ادغام ہوگا، اور اس کی مثال ہے من ربہم، اصل میں ہے من ربہم، من ربہم۔ تو ہم جب ادغام کریں گے تو نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے اور یہاں ادغام کامل ہوگا، بغیر غنے کے ادغام ہوگا۔ ہم اس کو بغیر غنے کے پڑھیں گے، من ربہم، من ربہم۔ اسی طرح من لدنہ، من لدنہ اصل میں کیا ہے؟ من لدنہ۔ تو نون ساکن کے بعد لام آیا ہے اور لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں بھی ادغام کریں گے۔ اس ادغام کو کیا کہیں گے؟ ادغام بغنہ، ادغام بلا غنہ۔ تو یہ 2 حروف ہیں جہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، لام اور را، لام اور را، من ربہم، من لدنہ۔ تو یہ 6 حروف ہو گئے حروف مدغم، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، اور ادغام کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ادغام کتنے کلموں میں ہونا چاہیے نون ساکن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔